بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کے حوالے سے جو سب سے اہم اور فضیلت والی عبادت ہے اسے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے 4 نوافل نہایت ہی فضیلت، اہمیت اور برکت کے حامل ہیں۔ اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کے نوافل ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتایا جائے گا۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ اس نماز کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ سیکھ سکیں۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر نہایت ہی فضیلت، برکت اور مغفرت والی رات ہے۔ پھر اس رات کی اہمیت اور انفرادیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ محترم ناظرین، یہ رات 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے، اس کی اہمیت و افادیت کس قدر بلند ہے، یہ تو بس اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، لیلۃ القدر کی بابرکت رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرہ کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ان 5 طاق راتوں میں خوب سے خوب عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانی چاہیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت روزی رزق کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی درخواست کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، بہت سارے خواتین و حضرات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، شب قدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں اور ان میں کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ پر احسان نہ کروں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل کہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ لہٰذا ان نوافل کا آپ بھی اس رات میں ضرور اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو یہ نوافل روزانہ پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعہ کو یعنی ہفتہ میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینہ میں 1 بار پڑھ لو، اگر مہینہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 بار پڑھ لو، لیکن اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم اپنی پوری زندگی میں تو ان نوافل کو 1 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ان نوافل کی برکت سے سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر یہ نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم باقی بہت ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں شب قدر کی رات میں بھی ان نوافل کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ محترم ناظرین، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ جان لیجئے۔ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد صلاۃ التسبیح کے یہ نوافل ادا کیجئے۔ سب سے پہلے یوں نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کو دل میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اور بالکل درست عمل ہے۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صلاۃ و تسبیح کے نوافل کی تسبیح ہے، اور کہاں کہاں پر کتنی تعداد میں پڑھنی ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ مکمل توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے فوراً بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ہے اور حمد اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد یوں ہی قیام میں کھڑے کھڑے 10 بار دوبارہ سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، رکوع کی 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد رکوع کی حالت میں ہی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سامع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں ہاتھ باندھے بغیر ربنا لک الحمد پہلے پڑھیں، اس کے بعد اسی طرح کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پھر سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے میں جائیں، سجدے کی 3 تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد اسی طرح سے سجدہ کی حالت میں 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اٹھیں اور 2 سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں بیٹھ کر 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد دوسرے سجدے میں بھی ویسے ہی سجدہ کی 3 تسبیح پہلے پڑھ کر پھر 10 بار نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے اٹھ جائیں اور دوسری رکعت کے لیے قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے پہلی رکعت میں کل 75 مرتبہ نوافل کی تسبیح ادا ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ قیام میں کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ باندھ لیں اور سب سے پہلے 15 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر دوسری سورت اور پھر 10 بار نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح، پھر قیام میں ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد بھی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح، پھر پہلے سجدے میں سجدہ کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر جلسہ کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی رکعت میں پڑھی تھیں، اور پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات میں نوافل کی تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعا پڑھیں رب اجعلنی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں۔ تیسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح ثنا سے شروع کریں جیسے پہلی رکعت کی تھی، اور بالکل پھر سے پہلی اور دوسری رکعت کی طرح ہی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں اور اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیر لیں۔ جب آپ یہ 4 رکعت نماز نوافل یعنی صلاۃ التسبیح پڑھ چکے ہوں گے تو اس کی ہر رکعت میں 75 بار نوافل کی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ چکے ہوں گے، اور یوں یہ تسبیح 300 مرتبہ مکمل ہو چکی ہوگی۔ یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بالکل صحیح اور درست طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں، دوسرے ذکر اذکار کریں، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر کی فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قیام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی آخری راتوں میں ہر رات صلاۃ التسبیح پڑھنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے
کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔